اور جو نماز تو اگلے کا زیادہ بہتر ہے جو تو اپنے گھر کے صحن میں پڑھے گی، اور جو نماز تو اپنے گھر کے صحن میں پڑھے گی وہ اس نماز سے زیادہ بہتر ہے جو تو اپنے محلے کی مسجد میں پڑھے گی، اور جو نماز تو اپنے محلے کی مسجد میں پڑھے گی وہ اس نماز سے زیادہ افضل ہے جو تو میری امامت میں میری مسجد میں آ کے پڑھے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتنی وضاحت سے اس بات کو بیان فرما رہے ہیں۔ عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا گھر ہے، جمعہ کے لیے آنا کوئی ضروری نہیں، جماعت کے ساتھ آنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آنا کوئی ضروری نہیں۔ ہاں اگر آنا چاہے شوہر یا والد اجازت دے اور دین میں آنے کے لیے جو آداب ہیں ان کو پیش نظر رکھے تو اسے اجازت ہے۔ تو بات کا پہلا حصہ یہ ہے کہ عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا گھر ہے۔ بات کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا عورت اپنے گھر سے نکل سکتی ہے؟ جواب یہ ہے عورت اپنے گھر سے نکل سکتی ہے۔ اسلام نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا گھر ہے، لیکن اسے اپنے گھر سے نکلنے کی بھی اجازت ہے۔ شادی میں شرکت کے لیے، سفر کے لیے، اپنے خامن کی معیت میں، جہاد میں مسلمانوں کی خدمت کے لیے نکل سکتی ہے۔ علاج کے لیے عورت کے لیے مختلف صورتوں میں اپنے گھر سے نکلنا جائز ہے۔ اپنے والدین کی زیارت کے لیے، اپنے اعزاء و اقارب کو ملنے کے لیے اپنے گھر سے نکل سکتی ہے، لیکن اس نکلنے کے لیے اسلام نے کچھ شروط مقرر کیے، کچھ کنڈیشنز ہیں، اور وہ کنڈیشنز کیا ہیں؟ 7 شروط ہیں جن کا میں ابھی ذکر کروں گا۔ خواتین سے درخواست ہے کہ ایک ایک کر کے ان شروط کو اپنی انگلیوں پر گنتی جائے، شاید اللہ کے فضل و کرم سے بات کے یاد رکھنے میں سہولت ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عورت اپنے گھر سے جب بھی نکلے کسی ضروری کام سے نکلے۔ بعض خواتین، اللہ ہمیں اور انہیں ہدایت دے، جب بھی نیا زیور خریدے، جب بھی نئے کپڑے سلوائیں بے چین ہو جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کہ جب تک وہ کپڑے پہن کر، وہ نیا زیور پہن کر بازار میں، محلے میں نہ گھومیں انہیں اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ ایسے نکلنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، ایسے نکلنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے عورتوں کے گھر سے نکلنے کی اجازت دی ہے، لیکن کب؟ جب ضرورت ہو۔ ماں باپ کو ملنے کے لیے جانا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو ملنے کے لیے جانا ہے، اپنے کسی عزیز کی شادی پہ جانا ہے، علاج کے لیے جانا ہے، کوئی ضروری کام ہو، اس کے لیے نکلنے کی اجازت ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد اذن اللہ لکن ان تخرجن لحوائجکن۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ضروری کاموں کے لیے تمہیں گھروں سے نکلنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ عورت کا گھر سے نکلنا کسی ضروری کام کے لیے ہو۔ دوسری بات یہ ہے
کہ عورت جب گھر سے نکلے، اگر اپنے باپ کے گھر میں ہے تو باپ کی اجازت سے نکلے، اگر اپنے شوہر کے گھر میں ہے اس کی اجازت سے نکلے۔ بعض عورتیں، اللہ انہیں اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے، شوہر دفتر کے لیے نکلتے ہیں اور وہ معلوم نہیں کہاں نکلتے ہیں، لیکن شوہر کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اس طرح کچن میں مشغول کرتی ہے کہ جب شوہر آئے تو سمجھے بیچاری صبح سے کچن ہی میں ہے۔ ایسا کرنا درست نہیں۔ عورت باپ کے گھر میں ہو، باپ کی اجازت سے نکلے، اگر باپ موجود نہیں اپنے بڑے بھائی کی، اپنے سرپرست کی اجازت سے نکلے، اور اگر اپنے شوہر کے گھر میں ہو اس کی اجازت سے نکلے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَا تَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تَرْجَعَ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے گھر سے خاوند کی اجازت کے بغیر نہ نکلے، اور اگر وہ خاوند کی اجازت کے بغیر نکل گئی تو اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اس پہ لعنتیں بھیجتے، اور جس پر اللہ کے فرشتے لعنتیں بھیجیں اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ اللہ کے فرشتے اس پہ لعنتیں بھیجتے ہیں، اور پھر فرمایا اللہ کی طرف سے جو غضب کے فرشتے ہیں وہ بھی ایسی عورت پر لعنتیں بھیجتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے ہیں وہ بھی ایسی عورت پر لعنتیں بھیجتے ہیں، اور ان کا لعنت بھیجنا ایک دفعہ ہے یا دو دفعہ؟ فرمایا جب تک وہ اپنے شوہر کے گھر سے باہر ہے فرشتوں کی طرف سے لعنتیں آ رہی، جب تک گھر سے باہر ہے، اور یا جب تک وہ اپنے اس جرم سے توبہ نہ کر لے اللہ کے سارے فرشتے اس پر لعنتیں بھیجتے رہتے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ جب گھر سے نکلنا ہو اپنے سرپرست اپنے شوہر کی اجازت سے نکلے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب گھر سے نکلے تو با پردہ ہو کے نکلے۔ قرآن کریم میں سورہ الاحزاب میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اپنی بیگمات کو، اے نبی آپ فرما دیجئے اپنی بیگمات کو، وبناتک اور اپنی صاحبزادیوں کو، ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں کو کیا کریں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنی اوڑیوں کو ڈال لیں۔ اب بات ذرا تھوڑی سی کھول کے کرتا، بعض خواتین جب پردہ کی بات ہو تو کہتی ہیں ایمان دل میں ہے تمبو میں نہیں۔ بات سمجھنے کی ہے، تان و تشنیع مقصد نہیں، خواہش ہے، ارادہ ہے۔ خواتین بھی آئی ہیں، ہم بھی آئے ہیں، بات کہنے اور سننے کا کچھ فائدہ ہو جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ اور جو بات کہی اور سنی جائے کہنے والے کے لیے بھی نجات کا سبب بن جائے اور سننے والوں کے لیے بھی نجات کا سبب بن جائے، وگرنہ کوئی فارغ نہیں۔
اپنے کام چھوڑ کے آئے. مقصود یہ ہے کہ شاید کسی بہن کے دل میں بات اتر جائے, اس کی آخرت بھی سدھر جائے اور کہنے والے کو بھی اجر و ثواب مل جائے. اور جنہوں نے اس پروگرام کے لیے کوشش کی ہے ان کو بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے. کچھ بہنیں پردے کی بات تو کہتی ہیں, پردہ دل کا ہے, تمبو کا نہیں. کتنی بڑی سنگین بات ہے. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا, پردے کا حکم دے کس کو؟ عائشہ کو, ام سلمہ کو, زینب بنت حبش کو, میمونہ کو, سودا کو, صفیہ کو, امہات المؤمنین کو. یہ بات کہنے والی یہ تو غور کرے, وہ زیادہ پاک دامن ہے, اس کے دل میں ایمان زیادہ ہے, یا ساری امت کی ماں کے دلوں میں ایمان زیادہ تھا؟ اس کی نگاہوں میں شرم و حیا زیادہ ہے کہ عائشہ و زینب و میمونہ, ام سلمہ, ام حبیبہ, صفیہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین, ان کی نگاہوں میں شرم و حیا زیادہ تھی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, حسن و حسین کی والدہ, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر, ان کے سینہ میں ایمان زیادہ تھا, ان کی نگاہوں میں شرم و حیا زیادہ تھی, یا اس کی نگاہوں میں شرم و حیا زیادہ ہے؟ ذرا بات کہتے ہوئے غور تو کرے. اللہ نے حکم دیا کس کو؟ اپنے نبی کو, کہ وہ یہ حکم دے کس کو؟ اپنی بیویوں کو, اپنی صاحبزادیوں کو اور مسلمان عورتوں کو. یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ سب کی سب اپنے اوپر اپنی اوڑھنیاں ڈال لیں. اور اوڑھنی کا کیا مقصد ہے؟ اوڑھنی عربی زبان میں لباس کا وہ حصہ ہے جو سارے جسم کو, اوڑھنی عربی زبان میں لباس کا وہ حصہ ہے جو سارے جسم کو سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک ڈھانپ دے. جسم کا کوئی حصہ پردے سے باہر نہ ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں, جلباب یہ ہے کہ سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک عورت کا سارا جسم, آنکھیں بھی, چہرہ بھی, کوہنیاں بھی, کلائیاں بھی, ہاتھ بھی, قدم بھی, سارا جسم ڈھانپا ہوا. اور فرماتے ہیں صرف ایک آنکھ وہ اس طرح ہو کہ اس سے عورت اپنی راہ کو دیکھ سکے. اس کے علاوہ جسم کے کسی حصہ کو عورت کو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے کھولنے کی اجازت نہیں. اب میں پھر اس بات کو یاد دلاتا ہوں جو گفتگو کے شروع کرتے ہوئے کی. یہ بات کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. اور اللہ کی بتلائی ہوئی بات, اس میں خیر ہے یا بربادی ہے؟ اس میں خیر ہے. اور اللہ کی بتلائی ہوئی بات کو نہ ماننے میں بربادی ہے. اب کو کتنی باتیں بنائیں. جو ٹیپ ریکارڈر 110 کا ہے, جب اس کو 220 پہ لگائے گا جل جائے گا یا بچ جائے گا؟ اس نے جلنا ہے. اللہ نے جو بات بتلائی ہے خیر اس میں ہے. ٹیپ ریکارڈر 110 پہ لگائیں, معلوم نہیں کتنا عرصہ چلتا رہے.
220 میں لگائیں، ابھی لگائیں، چند منٹ کے بعد بدبو آئے گی اور بیکار ہو جائے گا۔ اللہ کے احکامات کو نہ ماننے میں بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ اور شاید تو یہ کہے کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن میں اس پر عمل نہیں کر سکتا، اس بات کو بھی ذرا سمجھ لیجیے۔ شاید تو کہے کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن میں عمل نہیں کر سکتی۔ اب ذرا غور کیجیے، اللہ حکیم ہے کہ نہیں؟ اللہ عقل والے ہیں کہ نہیں؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، اگر اللہ ایسی بات کا حکم دے جس پر عمل کرنا عورت کے لیے ممکن ہی نہ ہو تو اللہ کیا ٹھہریں گے؟ کچھ بات واضح ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی حکم دینے والا ایسی بات کا حکم دے جس پر عمل ہی نہیں ہو سکتا تو اس کو عقل والا کہیں گے یا معاذ اللہ بے وقوف کہیں گے؟ اللہ نے عورتوں کو جلباب کا جو حکم دیا، اگر معاذ اللہ اس جلباب کا پہننا ہی ممکن نہ ہو تو اللہ کا حکم کیا ہوگا؟ بات کہتے ہوئے دل ڈرتا ہے۔ تو تیسری شرط یہ بیان فرمائے، تیسری شرط عورت کے گھر سے نکلنے کے لیے یہ ہے کہ گھر سے نکلے اپنے سر کی چوٹی سے لے کر اپنے قدم تک، اپنے قدموں تک سارے جسم کو چھپائے ہوئے، اپنی آنکھوں کو، اپنے چہرے کو، اپنی کوہنیوں کو، اپنی کلائیوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی ٹانگوں کو، اپنے قدموں کو، اور اپنی آنکھ کا اتنا حصہ کھولا رکھے جس سے وہ راستے کو دیکھ سکے۔ چوتھی بات، جو گھر سے نکلنے کے لیے عورت کو اس کی پابندی کرنی ضروری ہے، عورت جب گھر سے نکلے تو ایسی خوشبو کا استعمال کر کے نہ نکلے جس کی خوشبو دوسرے لوگوں تک پہنچے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عورت خوشبو کا استعمال کرے اور اس کے بعد آدمیوں کے پاس سے گزرے تاکہ آدمی اس کی خوشبو کو سونگھ لے، فرمایا وہ عورت ایسے ہے ایسے ہے۔ آپ نے اس عورت کے متعلق بہت سخت بات کہی۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، اور اس حدیث کو امام نسائی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، آپ نے فرمایا فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ عورت بدکار ہے۔ اب یہ بات کسی مولوی صاحب کی، شیخ صاحب کی نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور آپ سے زیادہ محتاط بات والا کوئی نہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے، عورت گھر سے نکلے ایسی خوشبو استعمال نہ کرے جو مردوں تک پہنچے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ جب اپنے گھر سے نکلے اپنی آواز دوسرے مردوں تک نہ پہنچائے، نہ اس کی زبان سے نکلنے والی آواز اور نہ ہی اس کے زیورات کی آواز۔ بعض عورتیں جب اللہ کی طرف سے ان پہ خوشحالی کے دن آتے ہیں، زیادہ چوڑیاں پہنی ہیں، اب بازاروں میں جا رہی ہے، چوڑیوں کی ایک دم آواز آ رہی ہے، اگر پاؤں میں کوئی زیور ہے
ایسے انداز سے چل رہی ہے کہ اس کی آواز آ رہی ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اے عورتوں، جب چلو تو اپنے قدموں کو زمین پر نہ مارو، تاکہ تمہاری جو مخفی چھپی ہوئی زینت ہے وہ دوسروں تک ظاہر ہو جائے، اس طرح اپنے قدموں کو زمین پر نہ مارو۔ اور اسی لیے جب عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں، لبیک پکارنا اور اونچی آواز سے پکارنا مردوں کو اس کا حکم ہے، اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن عورتوں کے لیے حکم کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ہم نے علماء سے سنا کہ عورت تلبیہ اس طرح پکارے کہ اس کے تلبیہ کی آواز صرف وہ خود ہی سنے، اس کے پڑوس میں، اس کے پہلو میں جو دوسری عورت ہو یا کوئی اور ہو وہ اس کی آواز کو نہ سنے۔ عورت اپنے گھر سے جب نکلے اس کے لیے 5ویں شرط یہ ہے اپنی آواز غیر محرم مردوں کو نہ سنا، اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ جب گھر سے نکلے ایسی جگہ پہ نہ جائے جہاں مردوں کے ساتھ اس کا اختلاط ہو، اس کے کندھے مردوں کے کندھوں سے ملے، اس کا جسم مردوں کے اجسام سے چھوئے، ایسا کرنا حرام ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں اس بارے میں کتنی ہی احادیث آئی ہیں، ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلتے ہیں، نماز پڑھائی، اب مسجد سے باہر تشریف لائے، مرد اور عورتیں انہوں نے بھی مسجد میں آپ کی امامت میں نماز ادا کی ہے، وہ بھی نکلتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ گلی میں عورتیں اور مرد سب اکٹھے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، لیکن ان میں اختلاط ہو چکا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ منظر پسند نہیں، ارشاد فرماتے ہیں استاخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق۔ اے عورتوں، گلی کے پہلو میں چلو، گلی کے کناروں میں چلو، تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں کہ راستے کے درمیان میں مردوں کے ساتھ چلو۔ اب ذرا غور کیجیے، وہ زمانہ کون سا زمانہ ہے، وہ شہر کون سا شہر ہے، اور وہ کہاں سے آئی ہیں اور کیا کر کے آئی ہیں، اور وہ مرد کیسے مرد ہے۔ زمانہ وہ ہے جو تمام زمانوں سے زیادہ مبارک اور مقدس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک ہے، اور شہر کون سا ہے؟ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور عورتیں کہاں سے آئی ہیں؟ مسجد میں نماز ادا کر کے آئی ہیں، اور کس کی امامت میں نماز ادا کی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی ہے۔ اور مرد کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ جتنے انسان ہیں انبیاء اور رسولوں کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان تمام انسانوں سے افضل۔ ساری باتوں کے باوجود آپ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ عورتوں میں اور مردوں میں اختلاط ہو۔ اور پھر کیا ہے؟
راوی بیان کرتا ہے آپ کے اس فرمان کے بعد عورتیں جب گلی میں چلتی تو اس طرح تھی کہ دیواروں کے ساتھ ان کی اوڑھنیاں گھسٹ گھسٹ کے چلتی تاکہ کہیں پھر اختلاط نہ ہو جائے۔ تو چھٹی شرط عورت کے گھر سے نکلتے وقت یہ ہے کہ غیر محرم مردوں کے ساتھ اس کا اختلاط نہ ہو۔ اور ساتویں شرط یہ ہے کہ اگر عورت سفر پہ جا رہی ہو تو بغیر محرم کے سفر نہ کرے، اور حتیٰ کہ اگر یہ سفر عبادت کا بھی ہو، سفر عبادت کا بھی ہو، عمرہ کے لیے جانا چاہے، حج کے لیے جانا چاہے، تب بھی محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ اور اس بارے میں کتنی احادیث آئی ہیں اور اس کی دلیل میں کتنی ہی احادیث ہیں۔ ایک حدیث پیش کرتا ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو مگر محرم کے ساتھ۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، امراتی خرجت حاجتا وقت تبت فی غزوۃ کذا وکذا، میری جو بیوی ہے وہ حج کے لیے نکل چکی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوہ میں درج کیا گیا۔ اب ذرا غور کیجئے، عورت کا سفر سفر حج ہے اور مرد کی جو مشغولیت وہ کیا ہے کہ وہ جہاد کے لیے اپنا نام لکھوا چکا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی کو کیا حکم دیتے ہیں؟ صحیح بخاری میں آپ کا ارشاد موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ارجع فحج مع امرأتک، ساتھی پلٹ جا، ساتھی پلٹ جا اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ آدمی جہاد پہ جائے اور عورت بغیر محرم کے سفر حج کے لیے جائے۔ تو دوسرا بات کا جو حصہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، جو عورت اپنے گھر سے نکلنا چاہے اس کے لیے 7 شروط ہیں، 7 کنڈیشنز ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب بھی نکلے کسی ضروری کام کے لیے نکلے، بلا ضرورت بلا حاجت اپنے گھر سے نہ نکلے۔ دوسری شرط یہ ہے، اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے سرپرست یا اپنے شوہر کی اجازت لے۔ تیسری شرط یہ ہے، جب بھی نکلے با پردہ ہو کے نکلے، اور پردہ یہ ہے کہ اپنے سر کی چوٹی سے لے کر اپنے قدم تک اپنے سارے جسم کو ڈھانپ کے رکھے، اپنی نگاہ کا اتنا حصہ کھول سکتی ہے جس کا مقصود نگاہ کا دکھانا نہ ہو بلکہ راستے کا دیکھنا ہو۔ اور یہاں یہ چھوٹی سی بات سمجھ لیجیے، بعض عورتیں یہاں غلطی کرتی ہیں۔ جب یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اپنی نگاہ کا اتنا حصہ کھول سکتی ہیں کہ راستہ کو دیکھ پائیں، تو وہ اس بات کا ترجمہ یا اس بات کی تطبیق یا اپلیکیشن الٹ کرتی ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کو اتنا کھولتی ہیں کہ دیکھنا نہیں دکھلانا مقصود بن جاتا ہے۔ ایسا کرنا جائز نہیں۔ عورت کی آنکھوں کا پردہ کرنا وہ بھی ضروری بات ہے۔ جو اجازت ہے وہ اس غرض کے لیے ہے کہ عورت اپنی راہ کو دیکھ پائے۔ اس بات کی اجازت نہیں کہ عورت اپنی آنکھوں کو دوسروں کو دکھلائے۔ دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ عورت جب اپنے گھر سے نکلے
ایسی خوشبو استعمال کر کے نہ نکلے کہ وہ دوسرے مردوں تک پہنچے. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کی آواز غیر محرم مردوں تک نہ پہنچے. شاید یہاں سوال پیدا ہو کہ کیا ضرورت کے وقت عورت اپنی آواز کسی کو سنا سکتی ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے اگر ضرورت ہو اس وقت عورت کا اپنی آواز غیر محرم کو سنانا اجازت ہے. چھٹی بات یہ ہے کہ جب اپنے گھر سے نکلے تو ایسی صورت اختیار نہ کرے کہ اس کا